السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری یہ ہمارا پروگرام بنام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب ہشت بہشت اصل میں 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں کی پہلی کتاب جس کا نام انیس الارواح ہے، یہ کتاب حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کتاب سے سلسلہ وار پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 12ویں مجلس تک ہم نے پڑھنے کی برکتیں حاصل کی تھی، 13ویں مجلس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس سیزدہم سخن در کفارات نماز ہائے گزشتے افتاد بود۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ 11ویں مجلس گزری ہوئی نمازوں کے کفارات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فرمود کے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ روایت کرد از رسول علیہ السلام کہ ہر کرا نماز ہا قضا شدہ باشد در حالت نادانی نداند کے چندان است۔ امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کوئی نمازوں کو قضا کر چکا ہو اور نہ جانتے ہوئے نادانی کی حالت میں اس سے نمازیں قضا ہو گئی، اور وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ نمازیں کتنی تھیں جو اس سے چھوٹی ہیں، کتنی نمازیں اس سے قضا ہوئی، اس سے وہ ناواقف ہو، تو فرماتے ہیں کہ پس شب دوشنبہ 50 رکعت نماز بے گزارت۔ فرماتے ہیں کہ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پیر کی رات 50 رکعت نماز ادا کرے، بخواند در ہر رکعتی سورہ الحمد 1 بار و سورہ اخلاص 11 بار۔ فرماتے ہیں کہ 50 رکعت نماز وہ ادا کرے اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، چن از نماز فارغ شود 100 بار استغفار گوید، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے تو خدائے تعالی کفارات اذعان بکند، تو پروردگار عالم اس کے ان نمازوں کا اس نماز کو، اس 50 رکعت والی نماز کو کفارہ کر دیتا ہے، اگرچہ 100 سال نماز او قضا شدہ باشد، اگرچہ کہ 100 سال کی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہوں، اگرچہ کہ 100 سال نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہوں، تو ان 50 رکعت نماز کی برکت سے مولا تعالیٰ اس کی قضا ہوئی تمام نمازوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم واضح طور پر عرض کرتے چلیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بیان فرمائی،
کہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی کو اپنی چھوٹی ہوئی قضا ہوئی نمازوں کی تعداد نہ پتہ ہو تو اس ایک نماز جو 50 رکعتوں والی ہے اس کو پڑھے، اس طریقے سے کہ ایک ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے نماز سے فارغ ہو کر استغفار پڑھ لے، تو یہ ایک 50 رکعتوں والی ایک نماز ہی اس کی تمام چھوٹی ہوئی قضا کی ہوئی تمام نمازوں کا کفارہ ہو جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم یہاں پر واضح طور پر یہ بات عرض کرتے چلیں کہ یقیناً کچھ احادیث مبارکہ ہمیں مشہور کتب حدیث میں مل جاتی ہیں، جیسے کہ بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد اور ابو نسائی شریف اور دیگر کتب حدیث میں حدیثیں جو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ مل جایا کرتی ہیں۔ تو کچھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی ہیں جو کہ کتابوں کے ذریعے تو آگے نہیں بڑھی، لیکن اسلاف کرام نے وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی تربیت کی ضرورت ہے اور جس کو یعنی خاص مجلس میں بیان کرنا مقصود ہے، تو ان احادیث مبارکہ کو کتب حدیث میں نہیں بیان فرمایا گیا بلکہ وہ مجالس اور خانقاہوں میں بیان کی جانے لگی۔ تو یہ بھی حدیث مبارکہ کا اسی سے تعلق ہے کہ جب ہم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو یقیناً اس خیال سے کہ وہ لوگ جنہیں ان روایت کرنے والوں پر اعتماد ہو، آپ دیکھیں بالکل بدیہی بات ہے، بالکل واضح شدہ بات ہے کہ ہمیں امام بخاری پر اعتماد ہے تو ہم یقیناً بخاری شریف میں جو حدیثیں پڑھتے ہیں ان حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں امام مسلم پر اعتماد ہے تو ہم مسلم شریف میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ہمیں سیاہ ستہ کی کتب حدیث پر اعتماد ہے تو جب ان کتب حدیث میں کوئی حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی کو ہم مسند امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر ان کی مسند شریف میں بیان ہوئی حدیثوں پر بھی ہمارا یقین ہوتا ہے۔ تو بات اتنی ہی ہے کہ آدمی جس پر اطمینان رکھتا ہو اس کی بیان کی ہوئی حدیثوں پر وہ یقین ضرور رکھتا ہے۔ اب یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے کہ ہمیں امام بخاری پر اعتماد ہے تو بخاری شریف کی حدیثوں پر ہمارا یقین ہے، ہمیں امام مسلم پر اعتماد ہے تو مسلم شریف میں بیان کی ہوئی حدیثوں پر ہمارا یقین ہے، دیگر کتب سیاہ ستہ کی کتب حدیث پر، ائمہ حدیث پر ہمارا اعتماد ہے تو ان کی کتابوں میں بیان کی ہوئی حدیثوں پر ہمارا یقین ہے۔ ایسے ہی جنہیں اولیاء کرام صوفیاء اعظام پر اعتماد ہوگا تو یقیناً ان کی بیان کی ہوئی روایت کی ہوئی احادیث کو بھی وہ مانے گا اور اس پر یقین کرے گا۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجگان چشت میں ایک عظیم مرتبے کے حامل بزرگ ہیں۔ یقیناً اولیاء کرام سے نسبت اور تعلق رکھنے والے حضرت والا کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب اولیاء کرام پر اعتماد کرنے والے ان کے نزدیک ان بزرگوں کے ذریعے خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت سے جب یہ حدیث پاک سامنے آتی ہے تو ہمیں اعتماد ہے حضرت خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو پھر یقیناً ان کی روایت کردہ حدیث پاک پر بھی یقین ہوگا۔ یہ بالکل واضح ترین بات ہم نے عرض کر دی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ پھر ہمیں ابتدا میں پہلے چھوڑی ہوئی احادیث مبارکہ وہ 100 سال کی بھی ہوں تو ان کا کفارہ ہو جاتی ہے ایک 50 رکعت والی نماز، تو یہ ایک نماز سے تمام پیچھے جو چھوٹی ہوئی ہیں جو قضا کی ہوئی نمازیں ان کا کفارہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر بزرگوں نے جب ان روایتوں کو بیان فرمایا ہے تو ضرور ان کی بزرگوں نے تربیت بھی فرمائی ہے۔ یہ حدیثیں ایسوں کے سامنے بیان ہوئی جو تربیت یافتہ ہیں اور جو ان عقائد کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر جب بھی ان بزرگوں نے بیان کیا تو اس کی وجوہات اور اس کی صورتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اب رہی بات یہ کیا یہ فضیلت سب کو حاصل ہوگی؟ تو اس کا جواب خود اکابر بزرگوں نے ہم کو دیا ہے، وہ یہ کہ یہ فضیلت یہ نماز سے پہلی بات تو یہ کہ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے مولا تعالیٰ اس کے ساتھ
वैसे ही फजल का मामला फरमाता है। अब बंदे ने नमाज पढ़ी इस यकीन पर कि फरमान हबीब पाक अलैहिस्सलाम का है और अल्लाह की जात, अल्लाह की रहमत बड़ी वसातों वाली है। अगर मैं अपने रब से इसे गुमान करता हूं तो बईद क़ियास नहीं है कि मौला ताला मुझे इन बरकतों से सरफराज फरमाए। अल्लाह की रात पर यकीन रखता है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम पर एतमाद करता है और इस अमल को अंजाम देता है अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, तो फिर यकीनन मौला ताला उसके गुमान के मुताबिक उसके साथ फजल का मुआमला करता है और ऐसी बरकतों से सरफराज फरमाता है। और दूसरी बात ये कि ये नमाज किसको फायदा पहुंचाती है, तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि यकीनन ये ऐसी नमाजें जो फजीलत के बाप में बयान होती हैं, ऐसी नमाजों, ऐसे अज़कार और ऐसी इबादतों का सवाब और फायदा ऐसे को पहुंचेगा जो अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर नादिम हो, शर्मसार हो, शर्मिंदा हो और आइंदा की जिंदगी में तर्के नमाज से अपने आप को महफूज रखता हो, नमाजों को बर वक्त अदा करने का अज़्म मुसम्मम कर चुका हो और फिर उस वादे के मुताबिक अपनी आइंदा की जिंदगी पूरी नमाजों की पाबंदी के साथ गुजारता हो और अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर बड़ा ही शर्मिंदा होता हो, एहसास गुनाह अपने साथ रखता हो, मौला ताला की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करता हो, तो फिर ऐसे बंदे के साथ मौला ताला यकीनन फजल का मामला फरमाएगा। अगर कोई ये ख्याल करता है कि चलो एक 50 रकात नमाज किसी पीर के दिन पढ़ लेते हैं, हर रकात में एक मरतबा सूरह फातिहा ही तो पढ़ना है, हर रकात में 11 मरतबा सूरह इखलास ही तो पढ़ना है, 50 रकात ही तो पढ़नी है, उसके बाद फिर इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ लेना है, हमारे पिछले के तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर नमाजें छोड़ेंगे, फिर किसी पीर के दिन 50 रकात नमाज पढ़ लेंगे। तो ऐसों के लिए ना ये हदीस बयान हुई है, ना ही ऐसे हदीसों से ऐसे उनको कोई फायदा हासिल होगा, बल्कि ये उनके लिए है जो अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर शर्मिंदा हो और आने वाली आगे की जिंदगी में नमाजें न छोड़ें, नमाजें जमात के साथ पाबंदी के साथ अदा करते हो और इस पर अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। ये बात हमें समझने की है कि आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदे मोमिन उसकी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है, मग़फ़िरत तलब करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कि ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह, मेरे रब अल्लाह, मैं मेरे हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं, मिन कुल्लि ज़ंब, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और तेरी बारगाह में रुजू लाता हूं, रुजू करता हूं, तौबा करता हूं। अब आप देखें जब मौला ताला बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल फरमाता है और बंदे ने हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब गुनाह मग़फ़िरत को कबूल फरमा लेता है, इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाता है, तो पिछले तमाम गुनाहों को जब माफ कर देगा तो फिर गुनाहों को छोड़ना भी तो गुनाह है, नमाजों को छोड़ना भी तो गुनाह है। और जब अल्लाह ने तमाम गुनाह माफ फरमाए तो मतलब ये कि पिछली जिंदगी में उससे जो नमाजें छूटी थी उन नमाजों को भी, छूटी हुई नमाजों को भी अल्लाह ने मुआफ फरमा दिया, उस गुनाह से भी उसको मग़फ़िरत फरमा दी है। बिल्कुल वाज़ेह और बदीही बात है। लेकिन बुजुर्गों ने सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने के बजाय एक तरीका नमाज के जरिए अपने रब से ये रहमत और वसात और फजल को तलब करने का एक जरिया बताया है, वगरना असल मुराद तो इस्तग़फ़ार ही है। कि आप देखें बंदा इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब कर रहा है, तो जब मग़फ़िरत तलब कर रहा है और मौला ताला उसकी दुआए मग़फ़िरत को कबूल फरमा ले और उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, तो जैसे पिछले दूसरे गुनाह उसके मुआफ़ होंगे, ऐसे ही नमाजें जो छूट गई हैं उनका भी वो कफ़ारा हो जाएंगी। मौला ताला उस पर भी मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है कि बंदे मोमिन इसको अपनी आदत ना बनाए, अपनी तन आसानी का शिकार ना हो और अपने लिए आसानी ना मुहैया करे, बल्कि पिछली जिंदगी पर शर्मिंदा रहते हुए आने वाली जिंदगी में नमाजों की पाबंदी का अज़्म मुसम्मम करे, सच्चे और पक्के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करे, तो फिर मौला ताला बड़ी वसातों वाला, बड़ी फजल व करम वाला है। वह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक अगर उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी छूटी हुई नमाजों का कफ़ारा कर दे, तो हैरत और ताजुब नहीं है। लेकिन बंदे मोमिन को चाहिए कि इस पक्के इरादे के साथ हमेशा अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर शर्मिंदा रहे, अपने रब की हुज़ूर बार बार तौबा और इस्तग़फ़ार करता रहे और जो नमाजें जैसी छूटी थी उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता रहे,
تو پھر یہ ان کے لیے یقیناً فضل و کرم والی بات ہوگی۔ اس کو ہم اپنے لیے آسانی کا ذریعہ نہ بناتے ہیں، نہ ہی بزرگوں نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے، نہ ہی کسی کو ان جیسی فضیلت توبہ اور استغفار کرے۔ تو پھر مولا تعالیٰ بڑی وسعتوں والا، بڑی فضل و کرم والا ہے، وہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اگر اس کی مغفرت فرما دے، اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ کر دے تو حیرت اور تعجب نہیں ہے۔ لیکن بندے مومن کو چاہیے کہ اس پکے ارادے کے ساتھ ہمیشہ اپنی گزشتہ زندگی پر شرمندہ رہے، اپنے رب کے حضور بار بار توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور جو نمازیں جیسی چھوٹی تھی اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، تو پھر یہ ان کے لیے یقیناً فضل و کرم والی بات ہوگی۔ اس کو ہم اپنے لیے آسانی کا ذریعہ نہ بناتے ہیں، نہ ہی بزرگوں نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے، نہ ہی کسی کو ان جیسی فضیلتوں کی حدیثیں پڑھنے یا سننے کے بعد بغیر افہام و تفہیم کے نکتہ چینی کرنے، تنقید کرنے کی بھی کوئی اجازت اور ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یقیناً حدیث مبارکہ ہے، حضرت نے روایت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، واضح حدیث مبارکہ کے جو ہے فرمان رسالت مآب علیہ السلام تو ظاہری طور پر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، ان سے اس حدیث پاک یا ان جیسی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی ان کے ذریعے کوشش کریں گے، تو یقیناً مولا تعالیٰ افہام و تفہیم کی دولت سے سرفراز فرمائے گا، تو پھر کوئی بات ایسی باقی نہیں رہ جائے گی جس پر ہم بے چین ہوں، بلکہ اطمینان خاطر حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بعد از آن سخن در قیام شبہا افتادے بود۔ قریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو بیان فرمانے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات میں قیام کرنے سے متعلق گفتگو کا آغاز فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ بر لفظ مبارک راند کے رسول علیہ السلام فرمودے ایس، فرماتے ہیں کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمودے است ہر کے شب قیام کنت کہ مردمان بنافت باشند، فرماتے ہیں کہ ہر وہ شب کو قیام کرے جب کہ لوگ گہری نیند سو چکے ہوں گے، رات میں ایسی وقت جب کہ لوگ سو چکے ہوں، اگر کوئی بندے مومن اپنے رب کی رضا و خوشنودی کی خاطر مولا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، حبیب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، تو فرشتگان را عزت تعالیٰ بے فرمایت تا شب دیگر و بر آنگاہ ندارند، کہ فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس رات کو اس بندے نے میرے بندے نے قیام کیا تو دوسری رات کے آنے تک، یعنی مکمل شب و روز اس بندے کے لیے کے اوپر نگاہ دارند، کہ اس بندے پر نگاہ رکھو، یعنی اس کی حفاظت کرتے رہو۔ مولا تعالیٰ فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مامور فرما دیتا ہے۔ وہ آن شب تاروز آمرزش خواہند، اور اس شب سے پوری رات دوسرے دن تک وہ فرشتے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے جس نے رات میں قیام کیا دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جس کسی نے رات میں قیام کیا تو پہلی فائدہ کیا ہے کہ دوسرے دن دوسری شب آنے تک، یعنی مکمل شب و روز 24 گھنٹے مولا تعالیٰ فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مامور فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتے جو دوسرے دن تک، دوسری شب تک اس کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ودر حدیث دیگر آمدے ایس کے رسول علیہ السلام گفت ہر کے شب آدینے بیست رکعت 20 رکعت نماز کنت، ودر ہر رکعتی بخوان الحمد ایک بار وقل هو اللہ احد ایک بار، در قیامت با 100,000 صدیقان و شہیدان باشد۔ فرماتے ہیں کہ حدیث دیگر میں آتا ہے، یعنی ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کی شب 20 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد یعنی سورۃ الفاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، تو قیامت کے دن وہ ہزاروں صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
اس کا حشر صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمایا جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے شب جمعہ 20 رکعت نماز ادا کی، 20 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، تو مولا تعالیٰ اسے صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ وہ برخیزت و در ہر رکعتی ایک شارستانی یابت، اور ہر دو رکعت کی برکت سے مولا تعالیٰ ایک جنت میں ایک محل اس کو عطا فرماتا ہے۔ وہ بہر حرفی نوری یابت، اور جو کچھ وہ اس نماز میں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ ہو یا پھر سورہ اخلاص ہو یا رکوع و سجود میں تسبیحات ہو، مولا تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے کہ بر پل صراط بے گزرت۔ یہ نور اس کو کب عطا ہوتا ہے؟ جب کہ وہ پل صراط پر سے گزرتا ہے تو مولا تعالیٰ اس نور کی روشنی اس کو عطا فرماتا ہے۔ آنگاہ فرمود کے قیام در شب کنت، اگرچہ مقدار اشتری کے دم می جنبانت، فاضل تر از آن باشد کہ شست حج و عمرہ گزرانی دے باشد، و درہائے رحمت بروے کشایند۔ فرماتے ہیں ایک اور موقع پر کہ رات میں قیام کوئی کرے اگرچہ کہ اونٹ کے دم ہلانے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو۔ اونٹ کے دم ہلانے کی مقدار یعنی ایک یہ تمثیلی طور پر، ایک مثالی طور پر بات کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی اتنا کم وقت بھی اگر کوئی رات میں قیام کر لیتا ہے، مولا تعالیٰ کو رات کا قیام بہت پسند ہے۔ بندے مومن جب دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر اپنی آرام کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو مولا کو اس کا کھڑا رہنا بہت پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات کا قیام اگر اونٹ کے دم ہلانے جتنی دیر کا بھی ہو، یعنی اتنی قلیل وقت کا بھی اگر قیام ہو جائے تو اتنے قلیل وقت کا قیام بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اتنا محبوب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے 60 حج اور عمرہ سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم یہاں پر واضح کر دیں، اس سے پہلے کے دروس میں بھی ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ یہاں پر جو 60 حج اور 60 عمرے کا جو ثواب ہے یہ ادائی کے سے متعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو پھر اس کے لیے مناسک حج کا ادا کرنا تو اس پر واجب ہو چکا ہے، وہ وجوب اس سے ادا نہیں ہوگا۔ عمرہ سفر کر کے جا کر مناسک ادا کرنا جو ہے وہ اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگا۔ ہاں وہ کرنے پر جو اجر و ثواب ہے، وہ اجر و ثواب، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں ضرور حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر پھر وہی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بندے مومن اس جھگڑے میں پڑے بغیر کہ اتنا کرے تو اتنا کیسے مل گیا، 60 حج کا ثواب ایک تھوڑی دیر قیام کرے تو کیسے مل جاتا، 60 عمروں کا ثواب کیسے مل جاتا، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ رب بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بجائے جھگڑے میں پڑنے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ اس پر حجت کرنا، کسی کو اس میں زیر کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کی اپنی بات کو بلند بتانا اور اپنے آپ کو فاتح سمجھنا، یہ سب شیطانی وساوس ہیں۔ بجائے اس کے آدمی کیا کرے، اگر اس پر یعنی فرمان اللہ کے ولی نے اس کو بیان فرمایا ہے اور جب یہ بزرگوں کی طرف سے بیان کردہ ہے اور اگر ہمیں یقین ہے تو مولا تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں اور پھر اس عمل کو انجام دیں، تاکہ بحث اور مباحثے سے تو کچھ حاصل نہیں ہو جاتا، ہاں مولا تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنے پر بیڑا ضرور پار ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ بحثوں میں پڑے بغیر اگر ہمیں یقین ہے، بزرگ پر اگر اعتماد ہے تو پھر اس عمل کو اختیار کریں۔ اگر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہمارا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، تو اس پر ہم سے کل قیامت میں کچھ باس پرس تو نہیں ہونی ہے۔ ہمیں اپنے دیگر اعمال جس پر ہمیں اعتماد ہے ان اعمال کو انجام دیتے رہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اگر اعتماد ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے امیدیں ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ میرا مولا یقیناً بڑے ہی فضل و کرم والا ہے، وہ اگر اپنے کرم سے مجھے یہ ثواب عطا کر دے تو تعجب کیا ہے، اور پھر نماز بھی تو کیا ہے، عمل بھی کیا ہے، اللہ کی ہی تو عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قیام، اللہ کی بارگاہ میں رکوع، اللہ کے حضور سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں اذکار،
اسی کی کلام پاک کی تلاوت اور اسی کی بارگاہ میں تسبیحات کا پیش کرنا، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر حیرت اور تعجب ہو جائے؟ جس رب کے لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس رب کے بارے میں، جس رب کے لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس بات پر بھی یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ مولا تعالیٰ اپنے بندے کے چھوٹے سے عمل پر بھی کرم کرنے پر آئے تو یقیناً مختصر سی قیام پر بھی 60 حج اور 60 عمروں کا ثواب عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اکثر و بیشتر ابھی دیکھنے میں آتا ہے جب یہ بزرگوں کی تعلیمات اور اس میں بیان کی ہوئی فضیلت کی احادیث اور برکتیں بیان کی جاتی ہیں تو لوگ غیر ضروری بحث کا حصہ بنتے ہیں اور اس پر گھنٹوں بحث اور مباحثے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ بحث اور مباحثہ کرنا ایک تو وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، تو وہیں انکار کرنے کے لیے حجت کرنا یقیناً اللہ کے ذات سے نا امید ہونے کی علامت ہے۔ استغفر اللہ من ذالک، ہم اگر اللہ کی ذات سے امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں، تو پھر یہ امید بھی رکھیں کہ یقیناً مولا تعالیٰ حیل رحمت خدا بہانہ می جوید، مولا تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، میرے بندے کو میں کیسے نوازوں، میرے بندے پر کیسے کرم کروں، میں اپنے بندے کو کیسے سرفراز کروں، وہ تو رحمت حق تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہم 5 وقت نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ فضیلت کی جتنی حدیثیں نوافل وغیرہ جو بیان ہوتی ہیں، یہ اگر فرائض واجبات اور سنتوں میں کمی رہ جائے تو اس کے فائدے حاصل نہیں ہوتی، یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ جائیں۔ نہیں ہم رات میں قیام کر لیں گے، دن میں فجر چھوڑ دیں گے، دوسری نمازیں چھوڑ دیں گے، تو پھر اس سے یہ رات کی نوافل کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا کہ حضور پوری رات وہ عبادت کرتے ہیں، پوری رات قیام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو آقا نے علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا تمام رات قیام کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ایک موقع پر تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عشاء کی نماز ادا کر لے اور صبح کی دوسرے دن کی فجر کی نماز پڑھ لے تو پوری رات اسے قیام کا اجر و ثواب اور برکتیں فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ فضیلت والی ارشادات یقیناً فرائض واجبات اور سنتیں یعنی شریعت مطہرہ پر عمل آوری کے ساتھ اضافے کی غرض سے ان چیزوں کو اختیار کرنے پر ضرور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر فرائض اور واجبات اور سنن کے چھوڑ دیتے ہوں اور بس یہ امید رکھتے ہوں کہ یہ کر لینے سے فائدہ حاصل ہوگا تو ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آدمی کا پہلے شریعت پر عامل ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد ہی وہ کثرت کے لیے، اضافے کے لیے، درجات کی حصول کے لیے، بلندی مراتب کے لیے وہ نوافل اور فضیلت کی عبادتوں اور اذکار کو اختیار کرے گا تو یقیناً مولا تعالیٰ اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَدُرْہائے رحمت بروے کشایند، اور اس پر رحمت الہی کے موتی اس پر نشاور کیے جاتے ہیں۔ بندہ جب قیام کرتا ہے اگرچہ کہ مقدار بڑی مختصر بتائی گئی، یعنی اونٹ دم ملائے جتنی وقت بھی اگر قیام کر لے تو اس سے تو بس اس کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے۔ تو ذرا اندازہ کرے آدمی اتنی دیر تک تو قیام نہیں کرتا، بالکل مختصر سی بات ہے، ظاہر سی بات اس سے زیادہ ہی قیام ہوگا، تو کم وقت بھی قیام کا اتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو پھر کوئی زیادہ وقت گزارے، 10 منٹ، کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے، کوئی پوری رات اللہ کے حضور عبادت میں قیام کرتا رہے تو اس کو کتنے درجے فضیلتیں اور برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کی خاطر کم وقت کی فضیلت، کم وقت میں حاصل ہونے والی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رات میں قیام اور اس کی برکتیں حاصل کریں، لیکن یاد رہے پہلے شریعت مطہرہ کی حفاظت ہے، پہلے احکام شرع پر عمل آوری ضروری ہے، وہ چاہے عبادت کے معاملے میں ہو، وہ چاہے معاملات کے بارے میں ہو، وہ چاہے دیگر ہمارے روز و شب کے معاملات کے متعلق ہوں، پہلے اس کی پابندی لازم ہے اور اس کے بعد حصول مراتب کے لیے اور پروردگار عالم کی رضا و خوشنودی کی خاطر ان برکتوں والی اور فضیلتوں والی نمازوں اور اذکار کو ضرور اختیار کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے اس 13ویں مجلس کا آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، باقی آدھا انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے۔ مولا تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی برکتوں سے سرفراز فرمائے، علاوہ اس کے نوافل کی کثرت کر کے پروردگار عالم کو راضی کرنے
اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔